بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ان سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کر چکے ہیں جو امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے اور خلافت کو پارا پارا کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی اور بعد میں مشاجات صحابہ کے بھی یہی ذریعہ بنی۔ اسی سلسلے میں ہم پچھلی ویڈیو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان سازشوں کا تذکرہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردانہ شہادت کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس شہادت کے دوران ایک شخص کا نام آیا تھا جس کا نام تھا مالک اشتر یا مالک بن حارث۔ ضروری سمجھا میں نے کہ اس کے متعلق ایک الگ سی اور مختصر سی ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے، کیونکہ ان کا تذکرہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت والی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ یہ اسی باغی گروہ کا ایک سردار تھا اور یہ ایک پورا بڑا لشکر باغیوں کا کوفہ سے لے کر اپنے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اور اسی کے تذکرہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ مستعفی ہو جائے، یہی شخصیت تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس وقت ان کی سواریوں کو مارنے والا اور قریب تھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتی، وہ یہی شخصیت تھی۔ لیکن ضروری کیوں سمجھا کہ اس کے لیے ویڈیو بنائی جائے؟ کیونکہ اس کے متعلق اہل تشیع اور روافض نے بڑی بڑی ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ڈرامے بنائے، انہوں نے اس کے اوپر فلمیں ریکارڈ کی، اور اس فلموں اور ان ڈراموں کے اندر اس مالک اشتر کو امت مسلمہ کا ایک بہت ہی بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اس مالک اشتر کو انہوں نے امت مسلمہ کا ہیرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دسراز اور رازدار پیش کیا ہے۔ ایک بہت بڑا کمانڈو تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا اور اس کے بڑے بڑے کارنامے گنے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں تو اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور آئندہ جو ہماری ویڈیوز انہی سازشوں کے متعلق آئیں گی تو اس میں اس کا کیا کردار رہا ہوگا یا کیا کردار یہ ادا کرے گا اس کے بھی تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس مالک اشتر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ مالک بن حارث ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، اللہ اس کو قتل کرے، میں اس کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک شدید اور ایک سخت دن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دوراندیشی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں کہہ دیا تھا کہ امت کے اوپر ایک میں سخت دن دیکھ رہا ہوں جو اس مالک اشتر یا مالک بن حارث، اس کا نام مالک بن حارث تھا، مالک بن حارث کی طرف سے میں امت مسلمہ کے اوپر ایک سخت دن دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر جب امت میں فتنہ پھوٹا اور جب امت میں سازشیں ہوئی تو لوگوں نے مالک اشتر کا کردار اسی طرح دیکھا۔ مالک اشتر کا تذکرہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے واقعے میں کر چکے ہیں کہ کوفہ سے جو بلوائیوں کا ایک بڑا لشکر لے کے آیا تھا وہ مالک اشتر ہی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی جب قمیص پہنائے گا تو منافقین کے کہنے پہ تم ہرگز وہ قمیص نہ اتارنا، یعنی آپ سے جو خلافت سے معزولی اور خلافت سے استعفیٰ لینے کا مطالبہ کریں گے وہ لوگ منافقین ہوں گے۔ مالک اشتر ہی تھا جو ایک بڑا لشکر لے کے آیا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے استعفے کا مطالبہ کرنے والی بھی یہی شخصیت تھی۔ تو حدیث کی روح سے منافقین کا سردار یہی مالک اشتر ٹھہرا۔ اس کے علاوہ جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لا رہی تھی اور ایک سواری پہ سوار تھی، اس وقت اس سواری کو آگے سے ہانکنے والا اور مارنے والا یہی مالک اشتر تھا، اور قریب تھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری سے گر جاتی۔ اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ مجھے واپس لے چلو، یہ نہ ہو کہ یہ کتا مجھے رسوا کر دے۔ گویا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو کتے کا لقب دیا، جبکہ سوشل میڈیا پر اسی مالک اشتر کو امت مسلمہ کا ایک بہت ہی بڑا نڈر، ہیرو اور کمانڈو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر مرزا نے اپنی ویڈیو میں اسی مالک اشتر کو جو سٹیٹس دیا، انہوں نے کہا کہ مالک اشتر کا سٹیٹس وہی ہے جو کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کیونکہ اویس قرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نہ آ سکا تو صحابی نہیں بن سکا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تھی، توصیف کی تھی۔ اسی طرح انجینئر مرزا کہتا ہے کہ مالک اشتر کا بھی سٹیٹس وہی سمجھ لیں جو کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک اشتر اس امت مسلمہ میں ایک فتنہ تھا۔ مالک اشتر اس امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے والی ایک شخصیت تھی جس نے ایک پلر کا کردار ادا کیا ان سازشوں کے ساتھ۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مالک اشتر امت مسلمہ کے اندر اتنا بڑا فتنہ برپا کرنے والی شخصیت تھی اور قاتلین عثمان میں سے اور حضرات امہات المؤمنین کے گستاخ تھے، اس کے علاوہ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں اتنے بڑے کمانڈو، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائٹ ہینڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں، یہ ان کی فوج میں کیسے شامل تھے اور کیوں کر شامل تھے؟ تو اس کی وجہ آپ اسی روایت میں دیکھ لیں گے کہ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے لیے کوچ کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کل ہم کوچ کریں گے، کل لشکر کوچ کرے گا تو ہمارے ساتھ ہرگز ایک شخص بھی وہ شریک نہ ہو جو قاتلین عثمان میں سے ہو یا اس قتل میں کسی طرح کی بھی اس نے مدد کی ہو، وہ کل ہمارے ساتھ شامل ہرگز نہ ہو۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ نخی قبائل کے جب یہ 2500 لوگ ایک ساتھ الگ ہو کے جمع ہوئے، ان میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا، اور ان کے جو سرداران تھے ان میں مالک اشتر، ابن سبا اور اس کے علاوہ دیگر سرداران موجود تھے۔ اس وقت مالک اشتر نے کہا تھا کہ ہمارے متعلق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے وہ ہمیں علم ہے، یعنی طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں قاتلین عثمان میں سے سمجھتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے یہ آج تک ہم نہیں جان سکے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ کل یہ لشکر کوچ کر کے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ وہ لوگ نہ آئے جو کہ قاتلین عثمان میں سے ہیں یا اس کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سے پہلے فرما رہے ہیں کہ ہم صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا جو اجتماع ہوا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ زبیر اور طلحہ کی رائے ہمارے بارے میں یہی ہے کہ ہم قاتلین عثمان میں سے ہیں، اور علی کی رائے کا ہمیں علم نہیں، لیکن اگر کل ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو پھر یہ صلح ہمارے خون پہ ہوگی۔ مراد یہ کہ جب ان صحابہ کی آپس میں صلح ہو گئی تو یہ قاتلین عثمان کی طرف پلٹیں گے، اور قاتلین عثمان تو ہم ہی ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہمارا خون ہی ہوگا، یہ صلح ہمارے خون پر ہی ہوگی۔ اس لیے پھر آگے مالک اشتر کیا کہتا ہے، اگر یہی وجہ ہے، اگر یہی سبب ہے کہ کل آپس میں صلح کرنے والے ہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عثمان کے پاس بھیج دیں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم قتل کر دیں گے، اور علی کے قتل پر بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح راضی ہو جائیں گے جیسا کہ عثمان کے قتل پر یہ سب ہمارے ساتھ راضی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مالک اشتر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اور کیا چاہ رہا تھا تو آگے سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران بصرہ کا جو حاکم تھا وہ اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس خطبے میں ان کے مالک اشتر کے ایک چیلے موجود تھے، ایک سپاہی موجود تھے، وہ بھاگ کے مالک اشتر کے پاس گئے، ان کا نام عتاب التغلبی تھا۔ وہ مالک اشتر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے مسلمانوں کے امیر المؤمنین نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ سنیے، یہ جو سپاہی آتا ہے یہ امیر المؤمنین نہیں کہتا، یہ ہمارے امیر المؤمنین نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین نے اپنے چچا کے بیٹے کو بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں مالک اشتر ہے غصے سے دان پیس کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر ہم نے کل اس بوڑھے کو مدینہ میں کیوں شہید کیا، یعنی عثمان غنی کو ہم نے کیوں شہید کیا؟ کیونکہ عثمان غنی پہ بھی ہم نے یہی الزام لگایا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی عہدہ نہیں چھوڑتے۔ اگر یہی کام حضرت علی بھی کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے تو عثمان کو قتل کیا تھا، اب علی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو گویا مالک اشتر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اس لیے شامل تھے تاکہ ان کو کوئی بڑا عہدہ ملے، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو بڑا عہدہ نہیں دیا تو انہوں نے کیا رائے کا اظہار کیا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اس کو جو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بڑے بڑے کارنامے گنے جاتے ہیں تو جنگ یرموک کے علاوہ اس کے بعد جو جنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں اور ادھر بھی صحابی ہیں، جنگ صفین میں ادھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے اور ادھر جو مخالف ہیں وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لشکر میں بھی صحابی ہیں۔ تو یہ جو جنگ تھی وہ صحابہ اور صحابہ آپس میں آمنے سامنے تھے، اس لیے ان جنگوں میں ہو سکتا ہے کہ مالک اشتر بڑی بہادری سے لڑا ہو۔ جب جنگ جمل ختم ہوتی ہے تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ قتل کیا جاتا ہے۔ تو جنگ جمل کے خاتمے کے بعد مالک اشتر ایک اونٹ خرید کر ایک قاصد کے نام خط دے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیچتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط کھولتی ہیں
उस खत में लिखा होता है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, तुम्हारे बेटे मालिक अश्तर की तरफ से तुम्हें ये ऊंट भेजा गया है, इसको कबूल करे। आगे से सुनिए आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या जवाब देती है। आयशा सिद्दीका कहती है कि ला सल्लम अलैहि, के मालिक अश्तर पे अल्लाह ताला कभी भी सलामती न करे। और उसके बाद फरमाती है कि वो मेरा बेटा नहीं, मालिक अश्तर मेरा बेटा नहीं। और उसके बाद कहती हैं कि ऊंट भी आप वापस ले जाएं। आप जब भी देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो रवाफिज और शिया और इसके अलावा जो नीम रवाफिज हैं वो जब तस्करा करेंगे वो ये भी इसके मुहसिन में से, इसके अखलाक में से जिक्र करेंगे कि जंग जमल के बाद इसने ऊंट हदिया के तौर पर आयशा सिद्दीका को दिया था। लेकिन वहां से जिक्र नहीं किया जाता कि ये ऊंट और ये कासे जब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए थे तो वहां से वापस क्या जवाब मिला था, इसका तस्करा नहीं किया जाता। ये वीडियो हमने खासकर मालिक अश्तर के लिए रिकॉर्ड करवाई क्योंकि मालिक अश्तर के मुतालिक जब आप वीडियो सर्च करेंगे और जब आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इससे बिल्कुल मुतजाद रवैया मिलेगा। आपको बड़ी बड़ी फिल्में और ड्रामे मिलेंगे जिसमें इसको हीरो बना के पेश किया गया होगा। इस तरह जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत से इस्लाम के नाम पे स्कॉलर होते हैं वो भी इस तरह का तस्करा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंजीनियर मिर्जा इसको अवैस करनी का स्टेटस देते हैं, जबकि इसके किरदार थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया। आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद ये क्या क्या कारनामे सर अंजाम देते हैं, जंग जमल में क्या करते हैं, जंग सिफीन में क्या करते हैं, इंशाअल्लाह इसका तस्करा साथ साथ हम उन दो साजिशों का जिक्र कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह हम इसको तफसील से जिक्र करेंगे।